اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں 10 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دن کو آج کے دن سے بہترین کر دینا۔ آج کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آج بات کروں گا عبدالحمید عدم کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہی عبدالحمید عدم۔ اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اپنا سمجھ کے زہر پلا دیجئے مجھے۔ آج تاریخ کے آئینے میں کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر وقت کے پہیے کو روکا جائے اور کسی ایک مخصوص تاریخ کے آر پار دیکھا جائے تو مطلب کیسی حیرت انگیز کہانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوچ ہے، اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ بالکل اسی خیال پر مبنی ہے۔ ہم نے تاریخ کے ایک عام سے دن یعنی 10 مارچ کو چنا ہے۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ آج کی ہماری ساری معلومات اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے 10 مارچ کے صفحات سے لی گئی ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ معلومات کے اس بڑے انبار سے وہ خاص علم کے موتی نکالے جائیں جو یہ بتاتے ہیں مختلف سالوں اور صدیوں میں دنیا نے کیا کچھ دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 10 مارچ کی تاریخ میں کون سے سائنسی عجائبات، تاریخی موڑ اور عجیب و غریب حقائق چھپے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت مختلف زاویہ ہے۔ عموماً تاریخ کو سالوں یا صدیوں کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب محض ایک تاریخ کے عدسے سے دنیا کو دیکھا جائے تو بظاہر بکھرے ہوئے واقعات ایک بڑے انسانی سفر کی کڑیوں کی طرح جڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اس طرح دیکھنے سے وقت کی نوعیت سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے ایک ہی تاریخ میں کبھی کوئی تہذیب علم کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے اور اسی تاریخ کو کسی دوسرے سال میں کوئی بڑا عالمیہ جنم لے رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اسی سفر کا آغاز اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے کیا جائے تو سب سے پہلے 10 مارچ 1876 کا دن سامنے آتا ہے۔ ٹیلی فون والا دن۔ جی ہاں، یہ وہ دن تھا جب انسان نے فاصلوں کو مات دینے کی پہلی کامیاب کوشش کی تھی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے اسی دن ٹیلی فون کا پہلا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ بالکل۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ پہلے الفاظ جو تار کے ذریعے ادا کیے گئے وہ کچھ یوں تھے: مسٹر واٹسن یہاں آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کتنے سادہ سے الفاظ تھے، ہے نا؟ یہ ایک چھوٹی سی آواز تھی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر۔ لیکن آج کی یہ پوری گلوبل کنیکٹڈ دنیا، جہاں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دنیا کے دوسرے کونے تک آواز پہنچ جاتی ہے، اس سب کی بنیاد 10 مارچ کے اسی دن رکھی گئی تھی۔ یہ بات سوچنے میں ہی کتنی حیران کن لگتی ہے کہ اس ایک واقعے نے انسانی رابطے کی پوری نفسیات بدل کر رکھ دی۔ اور انسان کی یہ کھوج صرف زمین کے فاصلوں تک تو محدود نہیں رہی، آسمان کی طرف بھی گئی۔ بالکل۔ اگر ہم اسی 10 مارچ کی تاریخ کو پکڑ کر ٹھیک 101 سال آگے جائیں، یعنی 1970 میں، تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی نظریں اب آسمانوں کو چیر رہی تھیں۔ ماہرین فلکیات نے 10 مارچ 1970 کو سیارہ یورینس کے گرد موجود دائروں یا جنہیں ہم رنگز کہتے ہیں، انہیں پہلی بار دریافت کیا۔ یہ تو کافی عرصے سے دوربینوں کی زد میں تھا نا؟ جی، صدیوں سے دوربینوں کا رخ اس طرف تھا، لیکن اس کے یہ مدھم دائرے کسی کو نظر نہیں آئے تھے۔ یہ دریافت بھی بڑی دلچسپ تھی۔ دراصل ماہرین ایک ستارے کو یورینس کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جسے فلکیات کی زبان میں آکلٹیشن کہتے ہیں، اور اسی عمل کے دوران اچانک ان دائروں کا پتہ چلا۔ یعنی وہ دائرے ڈھونڈ نہیں رہے تھے، بلکہ یہ دریافت ایک طرح سے حادثاتی طور پر ہوئی۔ بالکل حادثاتی تھی۔ اور فلکیات کے حوالے سے ہی 10 مارچ کا ایک اور واقعہ بہت سنسنی خیز ہے۔ 1982 میں 10 مارچ کے دن ایک انتہائی نادر فلکیاتی واقعہ پیش آیا جسے سیزجی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ وقت تھا جب سیارے قطار میں آ گئے تھے۔ جی بالکل،
اس وقت کے تسلیم شدہ تمام 9 سیارے عطارد سے لے کر پلوٹو تک سورج کے ایک ہی طرف ایک قطار میں آ گئے تھے۔ واو! یہ ایسا منظر تھا جو صدیوں میں کبھی کبھار بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کافی خوف بھی پھیل گیا تھا اس وقت۔ بالکل، لوگوں میں عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ شاید اس کشش ثقل کے ملاپ سے زمین پر تباہ کن زلزلے آئیں گے یا کوئی بڑی آفت آ جائے گی۔ ہاں، وہ ڈومسڈے والی پیشگوئیاں بہت عام تھی، حالانکہ سائنسی طور پر کشش ثقل کا ایسا کوئی تباہ کن اثر زمین پر نہیں پڑنا تھا اور پڑا بھی نہیں۔ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ 10 مارچ کا دن انسانی علم کی وسعت کو کس خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف انسان نے اپنی ہی آواز کو قابو کر کے تاروں کے ذریعے بھیجنے کا کمال کر دکھایا، جو روزمرہ کی زندگی کی ایک بہت بنیادی ضرورت بن گئی، اور دوسری طرف ہماری نظریں نظام شمسی کی آخری حدوں تک پہنچ گئیں، جہاں ہم سیاروں کے دائرے دریافت کر رہے ہیں۔ بالکل، اور پورے نظام شمسی کو ایک قطار میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی جاننے کی پیاس کی واقعی کوئی سرحد نہیں۔ یہ سائنسی کامیابیاں تو ایک طرف ہو گئیں، لیکن اگر کائنات کی ان بلندیوں سے واپس زمین پر اور انسانی معاشروں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو 10 مارچ کے دن کا تعلق اقتدار، بغاوتوں اور سیاسی کشمکش سے بھی بہت گہرا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 1629 کا انگلینڈ۔ 10 مارچ کو بادشاہ چارلز اول نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب اکیلا ہی حکومت کرے گا۔ وہ مشہور 11 سالہ دور۔ جی ہاں، اس واقعے کے بعد کے 11 سال تک انگلینڈ میں کوئی پارلیمنٹ نہیں بلائی گئی، جسے تاریخ میں چارلز کی ذاتی اور ظالمانہ حکمرانی کے دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اسی غرور نے بالآخر اس انگریزی خانہ جنگی کی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں بادشاہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ طاقت کا یہ نشہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مزاحمت تاریخ کا ایک مستقل پہلو رہی ہے۔ جب بھی کسی ایک شخص یا گروہ نے بلا شرکت غیر تمام طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے تو بالآخر اس کے خلاف ایک رد عمل ضرور آیا ہے۔ بالکل، اور جب رد عمل اور تحریکوں کا ذکر ہو تو 10 مارچ کے دن ہی برصغیر کی آزادی کی تاریخ کا ایک بہت دلچسپ اور قدرے عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ مہاتما گاندھی کی گرفتاری کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 10 مارچ 1922 کو برطانوی حکومت نے مہاتما گاندھی کو بغاوت اور حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ان پر مقدمہ چلا اور انہیں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو کہ برطانوی راج کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی۔ بالکل سمجھی جا رہی تھی، لیکن کہانی میں اصل موڑ 2 سال بعد آیا۔ اتنی لمبی سزا پانے کے باوجود انہیں 1924 میں رہا کر دیا گیا، اور اس رہائی کی وجہ کوئی سیاسی دباؤ، کوئی بہت بڑا احتجاج یا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ انہیں اپینڈکس ہو گیا تھا۔ ارے واقعی؟ جی ہاں، ان کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا، اور برطانوی حکومت یہ خطرہ کسی صورت مول نہیں لینا چاہتی تھی کہ اتنے بڑے عوامی رہنما کی موت ان کی قید میں ہو جائے۔ یہ تاریخ کا وہ رخ ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جسمانی بیماری یعنی اپینڈکس کا درد ایک اتنی بڑی سیاسی تحریک کے رہنما کی رہائی کا سبب بن گیا۔ بالکل حیران کن ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ ہمیشہ بڑے بڑے سیاسی منصوبوں یا جنگی حکمت عملیوں سے نہیں چلتی۔ بعض اوقات ایک معمولی سا حیاتیاتی یا غیر متوقع عامل پوری کی پوری سیاسی بساط پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر اس دن یہ طبی مسئلہ نہ ہوتا تو شاید برصغیر کی اس تحریک کا رخ کچھ اور ہی ہوتا۔ بالکل، اور عوامی تحریکوں کی بات چل رہی ہے تو 10 مارچ 1959 کو تبت میں ایک بہت بڑی بغاوت کا آغاز ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں تبتی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے دلائی لاما کے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ گھیراؤ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ کوئی پرتشدد گھیراؤ نہیں تھا، بلکہ انہیں یہ خوف تھا کہ چین کی حکومت ان کے روحانی پیشوا کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کا اپنے رہنما کے لیے ایک ایسا شدید جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر باقاعدہ ایک انسانی ڈھال بنا لی تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور اسی طرح عوامی مزاحمت کا ایک اور واقعہ 10 مارچ 1979 کو تہران، ایران میں بھی پیش آیا۔ جی، انقلاب ایران کے فوراً بعد۔ بالکل، 15,000 سے زائد خواتین اور لڑکیوں نے تہران کی عدالت کے باہر 3 گھنٹے طویل دھرنا دیا۔ ان کا یہ احتجاج خواتین کے لباس اور ان کے حقوق پر لگائی جانے والی نئی حکومتی پابندیوں کے خلاف تھا۔
یہاں میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم جو یہ تاریخی حوالے دے رہے ہیں ان کا مقصد کسی بھی سیاسی نظریے چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا اس کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، مقصد صرف ان تاریخی حقائق کو منوعنگ پیش کرنا ہے جو معلومات کے ذرائع میں درج ہیں۔ درست کہا، ہمارا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کے اس ایک دن میں کیا کچھ ہوا۔ 1629 میں چارلز اول کا پارلیمنٹ ختم کرنا، 1922 میں گاندھی کی گرفتاری، 1959 میں تبت کے عوام کی تحریک، جی، اور 1979 میں تہران کی خواتین کا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ سب ایک ہی تاریخ یعنی 10 مارچ کے مختلف سالوں میں ہونے والے واقعات ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا موجود ہے۔ طاقت پر قبضے کی کوشش اور اس کے خلاف انسانی مزاحمت۔ بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ آزادی اور حقوق کی بات کسی ایک خطے یا ایک دور کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تو انسانی معاشروں کی پوری کہانی کا مرکز ہے۔ لیکن تاریخ کا پہیہ صرف اقتدار کی جنگوں یا حقوق کی تحریکوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ اس میں ان انسانی جانوں کی وہ قیمت بھی شامل ہے جو کبھی اندھی ترقی اور کبھی جنگی جنون نے وصول کی۔ 10 مارچ کا دن کچھ انتہائی ہولناک سانحات اور المیوں کا بھی گواہ ہے۔ 1906 کے ایک خوفناک واقعے کو ہی لے لیں۔ 10 مارچ 1906 کو فرانس میں کورئر نامی کوئلے کی کان میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، جس میں بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ جی ہاں، اس ایک حادثے میں 1099 کارکن ہلاک ہو گئے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، روزی روٹی کمانے کے لیے زمین کی کئی 100 فٹ گہرائی میں جانے والے 1000 سے زائد انسان کبھی روشنی میں واپس نہیں آئے۔ یہ یورپ کی تاریخ کا سب سے بدترین کانکنی کا حادثہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب صنعتی انقلاب اپنے عروج پر تھا، لیکن اس حادثے نے اس دور کی صنعتی ترقی کی اندھی دوڑ کا ایک بہت بھیانک چہرہ دکھایا، جہاں مزدوروں کی پرواہ نہیں کی گئی۔ بالکل، جہاں کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزدوروں کی حفاظت اور ان کی جان کی پرواہ نہیں کی گئی، اس ایک سانحے نے پورے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد ہی یورپ میں مزدوروں کے حقوق اور کان کنی کے حفاظتی قوانین پر سنجیدگی سے کام شروع ہوا۔ اور اگر انسانی جانوں کے زیاں کی بات کی جائے تو اس سے بھی کئی گنا بڑا سانحہ 10 مارچ 1945 کو پیش آیا۔ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ؟ جی، دوسری جنگ عظیم اپنے آخری مراحل میں تھی۔ امریکی فضائیہ نے رات کے وقت جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر ایک انتہائی شدید بمباری کی۔ یہ کوئی عام بمباری نہیں تھی، اس میں آگ لگانے والے بموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا، جنہیں انسینڈیری بمز کہا جاتا ہے۔ بالکل، اس وقت ٹوکیو کے زیادہ تر گھر اور عمارتیں لکڑی کی بنی ہوتی تھیں۔ ان بموں نے شہر میں ایک ایسا خوفناک آتش فشاں پیدا کیا جسے فلکیات یا سائنس کی زبان میں فائر سٹارم کہا جاتا ہے۔ صرف اس ایک رات میں 1 لاکھ سے زائد افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ یہ اعداد و شمار بہت خوفناک ہیں۔ جی، اکثر لوگ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی حملوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن 10 مارچ کی ٹوکیو کی وہ رات ان حملوں سے بھی زیادہ تباہ کن اور ہلاکت خیز تھی۔ ٹوکیو کی اس رات کا ذکر انسانی تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں ہوتا ہے۔ 1906 کا حادثہ جہاں صنعتی غفلت کا نتیجہ تھا، وہیں 1945 کا یہ سانحہ انسان کے خلاف سوچی سمجھی تباہی کی انتہا تھی۔ دونوں صورتوں میں عام انسان ہی جنگی اور صنعتی مشینری کا ایندھن بنا۔ یہ تو تھا جنگی اور صنعتی تباہی کا ذکر، جہاں سیدھا سیدھا انسانوں کی جانیں گئیں، لیکن جدید دنیا میں تباہی کی نوعیت تھوڑی بدل چکی ہے۔ ہاں، اب خندقوں میں جنگیں کم ہوتی ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تو وہ عموماً آسمان سے گرنے والے بموں سے نہیں بلکہ کمپیوٹر اسکرینوں پر گرنے والے گراف اور معاشی نظام کے بیٹھ جانے سے آتا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 10 مارچ کی تاریخ جدید معیشت کے عروج اور زوال دونوں کی گواہ ہے۔ .com ببل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، ذرا 10 مارچ 2000 کی تاریخ پر غور کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب .com ببل بالکل اپنے عروج پر تھا۔ انٹرنیٹ کی نئی کمپنیوں اور ویب سائٹس میں سرمایہ کاری کا ایک ایسا جنون تھا کہ نیسڈیک کا انڈیکس 5048 کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز کبھی نیچے نہیں آئیں گے اور ہر شخص راتوں رات ارب پتی بن جائے گا۔
और फिर वो बुलबुला जिस तरह फटा, उसके नतीजे में खरबों डॉलर डूब गए, लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी जाया हो गई। लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन तारीखी रब्त मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। 23 साल बाद 10 मार्च 2023 को अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया, जो कि उन्हीं टेक कंपनियों को फंडिंग करता था। बिल्कुल। ये बैंक खास तौर पर इन्हीं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग फराहम करता था। ये अमरीकी तारीख में किसी भी बैंक के फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा वाकया था। इसे माशी जुबान में रन ऑन दी बैंक कहते हैं, यानी एक ही दिन में सरमायाकारों ने खौफजदा होकर अरबों डॉलर निकाल लिए और बैंक का पूरा निजाम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वाकई हैरानकुन मुमासलत है। एक तरफ साल 2000 में 10 मार्च को टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा उरूज, और दूसरी तरफ 2023 में 10 मार्च को उसी टेक्नोलॉजी सेक्टर को सहारा देने वाले सबसे बड़े बैंक का जवाल। ये एक अहम सवाल को जन्म देता है। जब 1906 या 1945 के वाकयात का मुताला किया जाता है तो वहाँ इंसानों का जिस्मानी और जानी नुकसान वाज़े तौर पर नजर आता है। जी, वो बहुत ज़ाहिरी होता है। कागजों और डिजिटल स्क्रीनों पर मौजूद खरबों डॉलर की मालियत महज अफवाहों और खौफ की बुनियाद पर पलक झपकते ही गायब हो सकती है। हैरत अंगेज तौर पर मालियाती तारीख के ये दो इतने मुतजाद वाकयात, एक इंतहाई उरूज और एक इंतहाई जवाल, बिल्कुल एक ही तारीख यानी 10 मार्च को पेश आए। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने एक ही तारीख में साइंस का कमाल देखा, इक्तदार की कशमकश देखी, होलनाक जंगें और अरबों डॉलर की मईशत के जल्जले देखे, लेकिन इंसानी तारीख का कैनवस सिर्फ इन भारी भरकम मौज़ूआत तक महदूद नहीं है। बिल्कुल, उसमें और भी रंग हैं। जी, इसमें सकाफत, फन और मुस्कुराहटें भी शामिल हैं। 10 मार्च की तारीख इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि इस दिन इंतहाई मुतनव्वे शख्सियात ने दुनिया में आंख खोली या अपना नाम छोड़ा। जैसे कि हैरियट टबमैन। बिल्कुल। अगर 1913 की बात करें तो इसी दिन इंसानी हुकूक की एक बहुत बड़ी अलमबरदार हैरियट टबमैन का इंतकाल हुआ था। ये वो अजीम खातून थीं जो खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर भागीं और फिर उन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड के जरिए सैकड़ों मजीद गुलामों को आज़ादी दिलाने में मदद की। यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये अंडरग्राउंड रेल रोड कोई लोहे की पटरियों वाली ट्रेन या ज़मीन-दोज़ रेलवे का निज़ाम नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये खुफिया रास्तों, जंगलों और महफूज ठिकानों का एक पूरा नेटवर्क था जिसे इस्तेमाल करके गुलामों को आज़ाद रियासतों तक पहुंचाया जाता था। हैरियट टबमैन की हिम्मत की वजह से अमेरिका में उनके नाम से बाकायदा एक दिन भी मनाया जाता है, जैसे हैरियट टबमैन डे कहते हैं। ये तो एक इंतहाई संजीदा और तारीखी विरासत है। लेकिन दूसरी तरफ इसी 10 मार्च के दिन पॉप कल्चर और तफरीह की दुनिया की कई मशहूर शख्सियात पैदा हुईं। मिसाल के तौर पर 1940 में हॉलीवुड के लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स और एक्शन स्टार चक नॉरिस पैदा हुए। अच्छा जी, 1958 में मशहूर अदाकारा शेरन स्टोन की पैदाइश हुई। 1971 में टीवी सीरीज मैड मैन से शोहरत पाने वाले अदाकार जॉन हेम पैदा हुए। और यहाँ तक कि आज के दौर के मशहूर तरीन ग्लोबल लातीनी गुलकार बैड बनी की सालगिरह भी 10 मार्च 1994 को होती है। सोचिए, एक ही दिन का कैलेंडर और उसमें हैरियट टबमैन से लेकर बैड बनी और चक नॉरिस तक सबके नाम जुड़े हैं। यही तो तारीख की खूबसूरती है कि ये किस तरह मुख्तलिफ धागों को एक साथ बुनती है। एक ही तारीख इंसानियत के लिए आज़ादी की अलामत भी हो सकती है और जदीद पॉप कल्चर के रुझानात का नुक्ता आगाज भी। और जब कल्चर की बात हो रही है तो इस दिन के जुड़े हुए कुछ दिलचस्प त्योहार भी तवज्जो तलब हैं। बिल्कुल, 10 मार्च को दुनिया भर में एक बहुत ही अनोखा और हल्का फुल्का त्योहार मनाया जाता है जिसे मारियो डे कहते हैं। मारियो डे? वही वीडियो गेम वाला मारियो? जी हाँ, वही वीडियो गेम्स वाला मशहूर किरदार जिसने दुनिया भर में कई नस्लों का बचपन यादगार बनाया। अब ये 10 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? मैं भी यही सोच रहा था। इसके पीछे कोई बड़ी तारीखी वजह नहीं, बल्कि महज एक तख्लीकी सोच है। अगर मार्च की 10 तारीख को अंग्रेजी में मुख्तसरन लिखा जाए, यानी MAR और फिर 1 और 0, तो ये बिल्कुल मारियो के नाम जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा पोलैंड में 10 मार्च को बाकायदा मर्दों के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। ये छोटे छोटे त्योहार इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इंसानी तारीख सिर्फ जंगों, खूनरेजी और बड़ी साइंसी इजादात के बोझ तले नहीं दबी हुई।
ثقافت، فن، میوزک اور ویڈیو گیمز جیسے پاپ کلچر کی یہ رنگ بھی انسانیت کا اتنا ہی اہم حصہ ہیں۔ جی بالکل۔ یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی کے دباؤ کو کم کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ انسانوں نے کس طرح اپنے لیے خوشی اور مسکراہٹ کے بہانے خود تراشے ہیں۔ ایک ہی تاریخ یعنی 10 مارچ اور اس میں چھپی کتنی دنیائیں سامنے آ گئیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس سارے علم کا ان بظاہر بکھری ہوئی معلومات کا عام زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بالکل سیدھا سا ہے۔ جب صبح اٹھ کر کیلنڈر پر نظر پڑتی ہے تو وہ دن بس ایک عام سا دن معلوم ہوتا ہے، لیکن تاریخ کے اس جائزے سے یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کے دھارے خاموشی سے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو دن آج بالکل عام سا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی موجد اپنی لیب میں کوئی نیا تجربہ کر رہا ہو جو 100 سال بعد کی دنیا بدل دے۔ یا کسی دارالحکومت میں کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہو جس کا اثر برسوں بعد نظر آئے۔ بالکل۔ معلومات کے اس شور میں ان پیٹرنز کو سمجھنا اور مختلف زاویوں سے دنیا کو دیکھنا ہی انسان کی اصل ذہنی وسعت ہے۔ ماضی کی یہ کہانیاں موجودہ لمحے کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تاریخ واقعی کوئی گزرا ہوا کل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر حال کی عمارت کھڑی ہے۔ آج کی گفتگو کو ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ابھال یعنی .com ببل 10 مارچ 2000 کو بالکل اپنے عروج پر پہنچ کر پھٹنا شروع ہوا۔ جی۔ اور ٹھیک 23 سال بعد اسی ٹیکنالوجی کی دنیا کو فنڈ کرنے والا امریکہ کا سلیکن ویلی بینک 10 مارچ 2023 کو تباہ ہو کر دیوالیہ ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عالمی معیشت کے عروج و زوال کے ان چکروں کا کیلنڈر کی تاریخوں کے ساتھ کوئی ایسا خفیہ ربط، کوئی ایسی پوشیدہ نفسیات ہے جسے ابھی تک پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا؟ کیا معاشی دنیا کے کھلاڑی واقعی کسی خاص موسم یا وقت میں ایک ہی جیسا رویہ اپناتے ہیں، یا پھر یہ محض تاریخ کا ایک حیران کن اور ناقابل یقینی اتفاق ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ بات کرتے ہیں عبدالحمید ادم کی۔ عبدالحمید ادم 10 اپریل 1910 کو گجرانوالہ کے ایک گاؤں تلونڈی موسیٰ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک پاس کیا، پھر پرائیویٹ طور پر ایف.اے. کیا اور ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت ہو گئے۔ 1939 میں 10 سال ملازمت کرنے کے بعد عراق چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک عراقی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1941 میں ہندوستان آ گئے اور ایس کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا، پھر ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت پر بحال ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کا تبادلہ راولپنڈی کر دیا گیا۔ آپ 1948 میں ملٹری اکاؤنٹس میں ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر مقرر ہوئے اور اپریل 1966 میں اس عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اس رومانی شاعر نے 10 مارچ 1981 میں وفات پائی اور قبرستان ڈرائی پورٹ مغل پورہ کے صدر دروازے کے پاس دفن ہوئے۔ آپ کے مجموعہ کلام جو ہیں ان میں خرابات، نگار خانہ، چارہ درد، رم آہو وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جہاں ہم ہیں وہاں ربط و کشش سے کام چلتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی گنجائش بہت کم ہے۔ محبت ہو گئی ہے زندگی سے اتنی بے پایاں کہ اب گھبرا کے مر جانے کی گنجائش بہت کم ہے۔ زمانہ ہنستا ہے ہم بے نوا فقیروں پر، یہ غفلتیں تو مناسب نہیں غریب نواز۔ ہنس کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کتنی مٹھاس گھولتے ہیں، دنیا کتنی حسین لگتی ہے آپ جب مسکرا کر بولتے ہیں۔ ان کی ایک غزل ہے جو مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے۔ اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اپنا سمجھ کے زہر پلا دیجئے مجھے۔ اٹھے نہ تاکہ آپ کی جانب نظر کوئی، جتنی بھی تہمتیں ہیں لگا دیجئے مجھے۔ کیوں آپ کی خوشی کو میرا غم کرے اداس، ایک تلخ حادثہ ہوں بھلا دیجئے مجھے۔ صدق و صفا نے مجھ کو کیا ہے بہت خراب، مکر و ریا ضرور سکھا دیجئے مجھے۔ میں آپ کے قریب ہی ہوتا ہوں ہر گھڑی، موقع کبھی پڑے تو صدا دیجئے مجھے۔ ہر چیز دستیاب ہے بازار میں عدم، جھوٹی خوشی خرید کے لا دیجئے مجھے۔
اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اپنا سمجھ کے زہر پلا دیجئے مجھے۔ یہ تھے جی عبد الحمید عدم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس وقت اور صحت ہوتی ہے تو وہ اکثر ان کی قدر نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی لمبی زندگی نہیں بلکہ ہر دن کو اچھے عمل سے بھر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت نیاز کو اجازت دیجیے، اگر زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔